مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضائل بیان فرمائے ہیں. ایک حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ میری ذات پر ایک دن میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، کل بروز قیامت میں اسے مصافحہ کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے ایک محبوب بندے کے ایصال ثواب کے لیے سجائے گئے اس اجتماع میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے. دعوت اسلامی کے زیر اہتمام جامع مسجد توکلی کے اندر ہم حاضر ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس اجتماع کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور بڑی 11ویں شریف کے اس اجتماع پاک کی خصوصی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے. حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا، یہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم اعلیٰ حضرت کی زبان سے سنیں گے. یعنی شان غوث الثقلین بزبان احمد رضا خان. بڑے بڑوں نے حضور سیدی غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت کا بیان کیا، آپ کے فضائل، آپ کے مناقب، ان پر کتابیں بھی لکھی اور ایک مسلسل اور متواتر صورت کے ساتھ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل، مناقب، آپ کی کرامات، ان کو بیان کرنے کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے. علماء اس کو بیان کرتے آئے، عوام سنتی آئی اور رب بیان کرنے والوں، سننے والوں دونوں پر رحمت نازل فرماتا ہے. آئیے ذرا سنتے ہیں سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے کیا لکھا. آپ فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ
اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو مقام عطا کیا اس کی ایک جھلک سماعت فرمائیے کہ اللہ نے آپ کا قدم اسے کیسی رفعت اور عروج عطا کیا۔ معراج کی رات جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے جا رہے ہیں، رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر راز و نیاز کرنے اور رب کے دیدار کرنے کا وقت ہے۔ اس لمحے جب آپ علیہ السلام رب کے عرش کی طرف جانا چاہتے ہیں، رب کے عرش کی طرف جانا چاہتے ہیں، تو اللہ حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی روح مبارک کو سرکار کی بارگاہ میں حاضر کرتا ہے۔ آپ کی روح مبارک حاضر ہوئی اور آپ کی مبارک روح نے سرکار علیہ السلام کو اپنے کندھوں پہ سوار کیا، اپنے کندھوں پہ سوار کیا، اور پھر آپ علیہ السلام کو لے کر آپ کی روح کا سفر شروع ہوتا ہے۔ اور آپ کا یہ سفر کہاں تک ہے؟ عرش معلی تک ہے، عرش معلی تک۔ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک روح سرکار علیہ السلام کو لے کر سفر کرتی ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ جب آپ کا یہ روحانی سفر چل رہا ہے، آپ کی روح عرش تک سفر کر رہی ہے، بڑے بڑے اولیاء کی روحیں بھی موجود ہیں، بڑے بڑے ابدالوں کی روحیں بھی موجود ہیں، بڑے بڑے مرتبے والے، بڑے بڑے مقام والے، ان کی روحیں بھی موجود ہیں، مگر غوث العظم سرکار کے صدقے میں بلند ہو رہے ہیں، سرکار کے صدقے آپ کے جسم کو عروج مل رہا ہے، آپ کے قدموں کو عروج مل رہا ہے۔ اسی لیے بریلی کا تاجدار کہہ رہا ہے کہ یا غوث الاعظم، آپ سرکار کو لے کر رب کے عرش تک جاتے ہیں، اس کے صدقے رب آپ کے قدموں کو بھی بلند فرما دیتا ہے، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ بقیہ کی ارواح نیچے رہ جاتی ہیں اور غوث العظم کا قدم سب سے اوپر چلا جاتا ہے۔ یہ اللہ نے آپ کو مقام عطا کیا۔ اب اس سے آگے سنیے، اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ اللہ اکبر۔ اور رب نے یہ مقام جو آپ کو عطا کیا نا، آپ نے اس کا ظہور بھی فرمایا۔ آپ نے بغداد معلی کے اندر تشریف فرما ہے اور آپ اعلان فرماتے ہیں قدمی حاضی علی رکبات کل ولی اللہ، فرمایا میرا یہ قدم ہر ولی کی
گردن کے اوپر ہے۔ اس پوری کائنات کے اندر جہاں جہاں اللہ کے ولی موجود تھے، جہاں جہاں ابدال موجود ہیں، جہاں جہاں کتب موجود ہیں، کوئی غاروں میں عبادت کر رہا ہے، کوئی پہاڑوں میں عبادت کر رہا ہے، کوئی مساجد میں عبادت کر رہا ہے، کوئی رب کے کعبے کے اندر موجود ہے، کوئی مدینہ شریف کے اندر عبادت کر رہا ہے۔ ادھر بغداد کی سرزمین سے غوث اعظم اعلان کرتے ہیں قدمی حاضری علی رکبات کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، میرا یہ قدم سب سے اونچا مقام رکھتا ہے۔ رب کا جو ولی جس مقام پہ تھا، جہاں عبادت کر رہا تھا، سارے اولیاء گردن جھکا دیتے ہیں اور کہتے ہیں حضور آپ کا قدم ہماری گردن کے اوپر ہے۔ اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، وہ ہے طلبہ تیرا۔ اللہ نے آپ کو یہ مقام عطا کیا، اور آپ نے یہ اعلان کیا کیوں ہے؟ آپ نے یہ اعلان کیا کیوں ہے؟ جب سدرۃ المنتہا پہ سرکار پہنچے نا، سدرۃ المنتہا یہ وہ مقام ہے جہاں فرشتوں کا سردار عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، میں اس سے آگے نہیں چل سکتا، ایک قدم بھی آگے اٹھایا چل جاؤں گا، پر چل جائیں گے۔ حضور یہ میرا آخری مقام ہے۔ حضور سیدنا غوث الاعظم فرماتے ہیں جب جبرائیل امین علیہ السلام کا وہ مقام انتہا آ جاتا ہے تو رب میری روح کو حکم دیتا ہے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، انہیں آگے لے کر جانا ہے۔ حضور سیدنا غوث الاعظم کی روح مبارکہ حاضر ہوتی ہے، سرکار کے قدموں میں جب حاضر ہوئے آپ خود فرماتے ہیں اس حاضری کی برکت سے رب نے مجھے نعمت کبریٰ بھی عطا فرمائی، وراثت مصطفیٰ بھی عطا فرمائی، خلافت کبریٰ بھی عطا فرمائی، اور فرمایا سرکار نے میری لگام کو پکڑا، میری لگام کو پکڑ کر سرکار میرے اوپر تشریف فرما ہوتے ہیں، میرے جسم کے ساتھ مصطفیٰ کے قدم لگ جاتے ہیں، میرے جسم کے ساتھ مصطفیٰ کے قدم لگ جاتے ہیں، تو مصطفیٰ نے یہ خدمت کا انعام عطا کیا، فرمایا عبد القادر میرے قدم تیرے جسم پہ ہیں، عبد القادر میرے قدم تیرے جسم پہ ہیں، تیرا قدم ہر ولی کی گردن کے اوپر ہوگا۔ فرمایا عبد القادر میرا قدم تیرے جسم پہ ہے اور تیرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہوگا۔ آپ نے اعلان کیا قدمی حاضری علی رکبات کل ولی اللہ، فرمایا میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ تاجدار بریلی کہتے ہیں اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، اولیاء سر جھکاتے ہیں، وہ ہے طلبہ تیرا۔ اور آگے سنیے ذرا، حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے کیسا مقام دیا؟ مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوہ زیبا تیرا۔ ذرا دوبارہ سنیے گا ایمان تازہ ہو جائے۔ مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوہ زیبا تیرا۔ اور کسی ایک اور شاعر نے بڑے پیار بھرے انداز میں اس کا مفہوم بیان کیا، محو ذات مصطفی ہو گئی، محو ذات مصطفی ہو گئی، مظہر شان خدائی ہو گئی، مل گئے ذات رسول اللہ ہمیں، مل گئے ذات رسول اللہ ہمیں، دور سب ہی جدائی ہو گئی۔ اللہ نے آپ کو یہ مقام دیا کہ آپ فنا فی الرسول کے مقام پر ہیں، فنا فی الرسول کے مقام پر فائز ہیں۔
اب اس شعر کی میں وضاحت کرتا ہوں لیکن آپ کی توجہ پوری چاہیے. اللہ نے آپ کو کیسا مقام عطا کیا. اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ جس نے دیکھا میری جان جلوائے زیبا تیرا. عرض کر رہے ہیں یا سیدنا غوث العظم، جس نے آپ کا دیدار کیا، آپ کے چہرے کو دیکھا، آپ کے مبارک جسم کا دیدار کیا، آپ کے چہرہ انور کا دیدار کیا، گویا اس نے مصطفیٰ کے جلووں کو دیکھا ہے، مصطفیٰ کے جلووں کو دیکھا ہے، مصطفیٰ کے حسن کا ایک نظارہ کر لیا ہے. اور حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے، آپ کے مبارک جسم سے جو پسینہ نکلتا تھا نا، رب نے اس پسینے میں بھی خوشبو رکھی ہے، وہ پسینہ بھی خوشبودار ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک اتنا نفیس اور اعلیٰ، رب نے کبھی اس جسم پہ مکھی نہیں بیٹھنے کبھی اس جسم پہ. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام یہ ہے، جب آپ قضائے حاجت سے فارغ ہوتے تو جسم مبارک سے جو کچھ بھی نکلتا زمین اسے نکل لیا کرتی تھی، زمین اسے نکل لیتی تھی. یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ہے. اللہ اکبر. اور سرکار کے صدقے رب نے غوث اعظم کو مظہر شان مصطفیٰ بنایا ہے، مظہر شان مصطفیٰ بنایا ہے. کس طرح؟ آپ کے بیٹے سید عبد الجبار بیان کرتے ہیں کہ میرے والد محترم کا مقام اور مرتبہ اس حد تک پہنچا کہ آپ کے پسینے سے بھی خوشبو آیا کرتی تھی. اور فرمایا ان کا مقام ایسا ہے، ان کے جسم پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھی. یہ حضور سیدنا غوث العظم کا مقام ہے، ان کے جسم پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھی. اور فرمایا میرے والد محترم کو رب نے یہ شان عطا کی، یہ قضائے حاجت سے فارغ ہو کر باہر نکلتے تھے، جو کچھ بدن سے نکلا زمین اپنے اندر لے لیتی ہے. کس طرح؟ آپ کے بیٹے نے اس بات کو بیان کیا. اب ان کے ذہن میں نا ایک خیال آیا، ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ جسم سے خوشبو آنا، مکھی کا نہ بیٹھنا، پاخانے میں جو چیز نکلی وہ زمین کا نگل لینا، یہ تو سرکار کی شان ہے، یہ تو سرکار کا مقام ہے. تو آپ کے بیٹے کے ذہن میں بھی یہ بات آئی نا، انہوں نے سوال کیا کعبہ جان فلاں فلاں کتاب میں لکھا ہے یہ چیزیں تو سرکار کا خاصہ ہیں، مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے جسم سے بھی خوشبو آتی ہے، آپ کے جسم پہ بھی مکھی نہیں بیٹھتی، اور آپ کے جسم سے جو چیز نکلتی ہے زمین نگل لیتی ہے. حضور یہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ جب بیٹے نے سوال کیا نا تو اس سے پہلے ذرا سنیے غوث اعظم کا جواب کیا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت کا شعر دوبارہ سنیے. مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوائے زیبا تیرا. جب بیٹے نے یہ سوال کیا، تنہائی کے اندر ہیں، غوث اعظم فرماتے ہیں اے بیٹے مجھ سے سوال کرنے والے، میرے جسم سے خوشبوئیں کیوں آتی ہیں، میرے جسم پہ مکھی کیوں نہیں بیٹھتی، اور میرے جسم سے جو کچھ بھی نکلتا ہے اسے زمین نگل لیتی ہے. فرمایا بیٹا یہ جو جسم تم دیکھ رہے ہو، یہ آنکھیں نظر آ رہی ہیں، یہ ہاتھ نظر آ رہے ہیں، یہ پاؤں نظر آ رہے ہیں، فرمایا یہ وجود عبد القادر کا وجود ہے ہی نہیں ہے، یہ وجود عبد القادر کا وجود ہے. اللہ اکبر. اب اس بات کی طرف آگے جانے سے پہلے نہ میں ذرا آپ کے ذہنوں کو مزید متوجہ کروں گا. آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ ذرا بات دھیان سے سنیے گا.
آپ نے فرمایا یہ جو میرا وجود ہے نا، انا عبد القادر فنا فانیا و باقیا فی ذات جدہ، ان عبد القادر فانیا و باقیا فی ذات جدہ واللہ ھذا وجود جدی لا وجود عبد القادر، لا وجود عبد القادر کا یہ جو نظر آ رہا ہے یہ عبد القادر کا وجود نہیں ہے، یہ جو نظر آ رہا ہے یہ عبد القادر کا وجود ہے۔ کہا یہ تو میرے نانا مصطفیٰ کا فیضان ہے، یہ میرے نانا مصطفیٰ کا، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، میں مزید آسان کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں یہ جو وجود نظر آ رہا ہے یہ عبد القادر کا وجود نہیں ہے، یہ میرے نانے کا فیضان ہے، میرے نانے کا۔ آپ نے اپنے وجود کو سرکار کا فیضان کہا، اپنے وجود کو سرکار کا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کام بندہ کرتا ہے لیکن نسبت خدا کی طرف ہوتی ہے۔ میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک خادم تھا، انہوں نے اپنے گھر میں کھیر پکائی اور کھیر پکانے کے بعد اپنے خادم کو بلایا اور خادم کو بلا کر فرمایا کہ فلاں دریا پار کر کے جاؤ، اس دریا کے پار میرا ایک دوست رہتا ہے، اسے یہ کھیر پیش کر کے آؤ۔ اب خادم جانتا تھا کہ جس دریا سے میں نے جانا ہے وہاں دریا پار کرنے کا انتظام کوئی نہیں، پل کوئی نہیں، کشتی بھی کوئی نہیں۔ اس نے اپنے وہ جو بزرگ تھے، اللہ کے ولی تھے، ان سے سوال کیا حضرت میں کھیر تو لے جاؤں گا لیکن یہ بتائیے دریا پار کیسے کرنا ہے؟ تو بزرگوں نے پتہ ہے کیا کہا؟ کہ جب دریا کے کنارے پہ پہنچو نا تو دریا کو آواز دینا اور کہنا مجھے اس بندے نے بھیجا ہے جو آج تک اپنی بیوی کے قریب نہیں گیا، اور ان کے بچے بھی تھے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ خادم ان کے ساتھ کھیلتا ہے۔ کہا جب دریا پہ جانا تو کہنا آج تک وہ شخص جو اپنی بیوی کے پاس نہیں گیا اس نے بھیجا ہے، کہا دریا تمہیں رستہ دے گا۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ میں ان کے بچوں کے ساتھ بھی کھیلتا ہوں اور یہ عجیب بات کرتے ہیں۔ خیر با ادب تھا، صبا خاموش تھی۔ دریا کے کنارے پہ پہنچ کر نا اس نے کوئی صدا لگائی، مجھے اس بندے نے بھیجا ہے جو اپنی بیوی کے کبھی قریب نہیں گیا نا، دریا کا پانی پھٹا، اس نے رستہ دے دیا، اس نے رستہ پار کر کے دوسری جانب پہنچا۔ جن کے پاس پہنچا وہ بھی اللہ کے ولی ہیں، تحفہ پیش کیا، بزرگوں نے بسم اللہ شریف پڑھی، کھانا تناول فرمایا، جب پلیٹ خالی ہوئی واپس کی، فرمایا میرا بھی سلام پیش کیجئے۔ تو وہ خادم عرض کرنے لگا حضرت آتے ہوئے تو انتظام کر دیا تھا انہوں نے، اب آپ بتائیں میں نے واپس کیسے جانا ہے، دریا کیسے پار کروں گا؟ تو بزرگوں نے پتہ کیا کہا جب دریا کے پاس پہنچو نا تو آواز لگانا مجھے اس بندے نے بھیجا ہے جس نے آج تک کھانا نہیں کھایا، مجھے اس بندے نے بھیجا ہے جس نے آج تک۔ وہ پھر حیران ہوا یار عجیب بندے ہیں یہ، انہوں نے کہا آج تک اپنی زوجہ کے قریب نہیں گیا، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، اور یہ کہتے ہیں آج تک کھانا نہیں کھایا۔ میرے سامنے کھانا کھایا انہوں نے، کھیر کھائی ہے، اور کہتے ہیں کبھی کھایا نہیں۔ باادب تھا، خاموش رہا۔ دریا کے کنارے پہ آیا نا، آ کر کہتا ہے مجھے اس بندے نے بھیجا ہے جس نے آج تک کھانا نہیں کھایا نا، دریا نے رستہ دے دیا۔ اس نے دریا عبور کیا، بزرگوں کے پاس پہنچا۔ اب حیرت بڑھ چکی ہے، تشویش بڑھ چکی ہے، ذہن میں سوال ہی سوال ہیں۔ جب بزرگوں کے پاس پہنچا نا، کہا حضرت میں نے کام تو کر دیا لیکن بات سمجھ نہیں آئی، آپ کہتے ہیں کبھی بیوی کے قریب نہیں گیا، آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، وہ بزرگ کہتے ہیں کبھی کھانا نہیں کھایا، اور میرے سامنے پلیٹ خالی کی ہے مگر دریا رستہ بھی دے رہا ہے۔ تو بزرگ مسکرا کے کہتے ہیں ارے ہمارا
کھانا بھی خدا کے لیے ہے، ہمارا نکاح بھی خدا کے لیے ہے، ہمارا چلنا بھی خدا کے لیے ہے، ہمارا بیٹھنا بھی خدا کے لیے ہے، ہمارا کام بھی خدا کے لیے ہے، اور ہم جو کرتے ہیں خدا کے حکم پہ کرتے ہیں۔ ہم جو کرتے ہیں خدا کے، اب بات سمجھ آئی آپ کو؟ کام بندہ کر رہا ہے مگر نسبت خدا کی طرف ہے، کام بندہ کر رہا ہے مگر نسبت رب کائنات کی طرف ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، سرکار جو بھی بولتے ہیں رب کی وحی ہوتی ہے۔ میں اس کو مزید آسان کروں، وہ بات ذہن میں رکھیے گا، سمجھانی وہ ہے۔ اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ جس نے دیکھا میری جان جلوائے زیبا تیرا، اور غوث اعظم نے فرمایا یہ جو وجود نظر آ رہا ہے میرا نہیں ہے، یہ جو وجود نظر آ رہا ہے میرا نہیں۔ سمجھنا یہ ہے وجود آپ کا ہے لیکن نسبت مصطفیٰ کی طرف ہے۔ کس طرح؟ اللہ فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ رب فرماتا ہے پیارے جب آپ نے کنکریاں پھینکی نا، آپ نے نہیں پھینکی۔ اِذْ رَمَيْتَ کا مطلب ہے کنکریاں پھینکی آپ نے، رب فرماتا ہے پیارے آپ نے نہیں پھینکی، رب نے پھینکی ہے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، فرمایا محبوب جو کنکریاں آپ نے پھینکی وہ آپ نے نہیں پھینکی، وہ ہم نے پھینکی ہے۔ مطلب یہ ہے کام مصطفیٰ کر رہے ہیں مگر رب کہتا ہے یہ میرا کام ہے۔ کنکریاں مصطفیٰ پھینک رہے ہیں مگر رب فرماتا ہے ہم نے پھینکی ہے، ہمارا کام ہے۔ بلا تشبیہ و بلا مثال جب بیٹے نے سوال کیا ابا جان آپ کے جسم پہ مکھی نہیں بیٹھتی، آپ کے جسم سے خوشبوئیں آ رہی ہیں، آپ کے جسم سے جو کچھ بھی نکلتا ہے زمین نگل لیتی ہے، وجہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں یہ آنکھیں بھی میری نہیں ہے، یہ ہاتھ بھی میرے نہیں ہے، یہ قدم بھی میرے نہیں ہے۔ ابا جی یہ کس کے ہیں؟ کہا یہ مصطفیٰ کے ہیں، یہ ہاتھ بھی انہی کے ہیں، یہ قدم بھی انہی کے ہیں، یہ جسم بھی انہی کا ہے، یہ آنکھیں بھی انہی کی ہیں۔ مطلب یہ ہے میں آنکھوں سے جو دیکھ رہا ہوں اپنی مرضی سے نہیں دیکھ رہا، ہاتھوں سے جو کر رہا ہوں اپنی مرضی سے نہیں کر رہا، میرے قدم جدھر اٹھتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں اٹھتے۔ کہ میری آنکھیں مصطفیٰ کی پابند ہے، میرے ہاتھ مصطفیٰ کے پابند ہے، میرے قدم مصطفیٰ کے پسند ہے، میرا دیکھنا مصطفیٰ کا میں اس کا فیضان ہے۔ اور پھر گویا کیا فرما رہے میری آنکھیں بھی مصطفیٰ میں فنا ہو چکی، میرے ہاتھ بھی مصطفیٰ میں فنا ہو چکے، میرے قدم بھی مصطفیٰ میں فنا ہو چکے، میرا جسم بھی مصطفیٰ میں فنا ہو چکا، میں فنا فی الرسول کے مرتبے پہ پہنچ چکا ہوں۔ ارے یہ وجود میرا وجود نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کا فیضان ہے، یہ وجود میرا وجود نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کی برکت ہے، یہ وجود میرا وجود نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کی رحمت ہے، ان کا کرم ہے۔ ارے یہ جو نظر آتا ہے یہ عبدالقادر نہیں، سر سے لے کر قدم تک فیضان مصطفیٰ ہے۔ فرمایا جو نظر آ رہا ہے یہ عبدالقادر نہیں، یہ فیضان مصطفیٰ ہے۔ اور آپ کے بیٹے نے یہ روایت کی ان عبد القادر فانیاً و باقیاً فی ذات جدہ وہذا وجود جدی لا وجود عبد القادر۔ مطلب یہ ہے یہ جو عبد القادر نظر آ رہا ہے نا، اصل عبد القادر تو کب کا فنا ہو چکا، اصل عبد القادر کب کا۔ وہ ہم نے روایت نہیں سنی شیخ باقی باللہ؟ آپ سے پوچھا گیا حضرت جب آپ دنیا سے انتقال کریں گے جنازہ کون پڑھائے گا؟ ایک بندے نے سوال کیا حضور بقا کیا ہے؟ تو فرمایا جس بندے نے میرا جنازہ پڑھایا نا اس سے پوچھنا، جس بندے نے میرا جنازہ پڑھایا
اس سے سوال کرنا، وہ تمہیں بتائے گا بقا کیا ہے۔ جب آپ کا جنازہ ہوا، جنازہ مکمل ہو چکا، جس بندے نے جنازہ پڑھایا نا چہرہ نظر نہیں آ رہا، یہ بندہ آگے بڑھا، سوال کیا، حضرت فنا اور بقا کا مطلب سمجھائیے، تو وہ جو لیٹے ہوئے تھے نا وہ بھی باقی باللہ ہے، وہ باقی باللہ ہیں، اور جب سوال کیا اپنا چہرہ دکھایا تو باقی باللہ نظر آ رہے ہیں۔ کہا وہ فنا ہے یہ بقا ہے، وہ فنا ہے یہ بقا ہے۔ اور حضور غوث العظم کیا فرماتے ہیں، یہ میرا وجود نہیں، یہ وجود تو کب کا فنا ہو چکا، یہ آنکھیں بھی فنا ہو چکی، یہ جسم فنا ہو چکا، میری خواہشات فنا ہو چکی ہیں۔ ارے اب میں جو بھی کرتا ہوں مصطفیٰ کے لیے کرتا ہوں، اب میں جو بھی کرتا ہوں مصطفیٰ کے لیے کرتا ہوں، میرا اٹھنا بھی مصطفیٰ کے لیے، میرا بیٹھنا بھی مصطفیٰ کے لیے، میرا کھانا بھی مصطفیٰ کے لیے، میرا چلنا بھی مصطفیٰ کے لیے ہے، میرا سونا بھی مصطفیٰ کے لیے ہے۔ تو مطلب یہ ہے جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے سر سے لے کر پاؤں تک سب فیضان مصطفیٰ ہے۔ یہ فیضان مصطفیٰ ہے جو دیکھ رہے ہیں۔ اسی لیے مصطفیٰ کا خاص کرم ہے میرے جسم سے خوشبوئیں آتی ہیں، مصطفیٰ کا کرم ہے میرے جسم پہ مکھی نہیں بیٹھتی۔ اسی لیے بریلی کا تاجدار کہتا، بھائی شیخ کی طرف، مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوائے زیبا تیرا۔ اللہ اکبر۔ اب آگے چلیے، اعلیٰ حضرت پتہ ہے کیا فرماتے، کیوں نہ قاسم ہو، قاسم کہتے ہیں تقسیم کرنے والا، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی قاسم ہے۔ ابی قاسم سرکار کی کنیت ہے، ابو القاسم سرکار کی کنیت ہے۔ کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا۔ کہتے ہیں یا غوث العظم، اللہ نے آپ کو سرکار کا بیٹا بنایا ہے، اور سرکار کی شان کیا ہے، سرکار ابو القاسم ہے، سرکار ابو القاسم ہے، تو اللہ نے اس وسیلے سے آپ کو بھی اختیار عطا کیے۔ سرکار فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، رب عطا کرتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں، رب عطا کرتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں۔ اور خدا کی قسم اس کائنات کے اندر رب نے جس کو جو بھی نعمتیں عطا کی ہیں مصطفیٰ کے صدقے میں عطا کی ہیں۔ یہ جو ہمارا وجود ہے نا، یہ بھی ذات مصطفیٰ کے صدقے میں ہے، ذات مصطفیٰ کے صدقے میں ہے۔ میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، یہ جو رب نے وجود دیا، اللہ اکبر، بلکہ یہ وجود ہی کیا، یہ پوری کائنات مصطفیٰ کے صدقے میں ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نور رب کے قرب میں ہے، ایک خدا کی ذات ہے، دوسرا مصطفیٰ کا نور ہے۔ ابھی رب نے مخلوق نہیں بنائی، زمین و آسمان کو نہیں بنایا، چاند سورج ستاروں کو وجود نہیں عطا کیا۔ اللہ اکبر، کئی ہزار سال کا عرصہ گزرا، ایک خدا کی ذات ہے، دوسرا نور مصطفیٰ ہے۔ رب چاہتا ہے انبیاء کو پیدا کیا جائے، اولیاء کو پیدا کیا جائے، زمین و آسمان کو پیدا کیا جائے، تو ہوتا کیا ہے، وہ جو سرکار کا نور رب کے قرب میں ہے، رب اس پہ نظر رحمت ڈالتا ہے، رب اس پہ نظر رحمت ڈالتا ہے۔ واللہ تعالی ناظر الى ذلك النور فارک حیاء من اللہ تعالی فمن ارک رأسه خلق الملائکۃ ومن ارک وجهه خلق العرش والکرسی واللوح والقلم والشمس والقمر والحجاب والکواکب وما کان فی السماء ومن ارک
کے صدر ہی خلق الانبیاء والرسل والعلماء والشہداء والصالحین ومن اعلیٰ کے حاجبی ہے خلق امتا من المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات ومن اعلیٰ کے اذنی ہے خلق ارواح الیہود والنصارى والمجوس وما اشبہ ذلك ومن اعلیٰ کے رجلی ہے خلق الارض وما فیہا من المشرق مصطفیٰ کا نور رب کے قرب کے اندر ہے. ابھی زمین کو نہیں بنایا, ابھی آسمان کو نہیں بنایا, انبیاء کو پیدا نہیں کیا. رب نے جس کو بھی وجود عطا کیا ہے, جس کو بھی نبوت عطا کی ہے, جس کو بھی ولایت عطا کی ہے, مصطفیٰ کے صدقے میں عطا کی ہے, مصطفیٰ کے صدقے میں عطا کی ہے. سرکار کا نور رب کے قرب میں ہے. رب نظر رحمت ڈالتا ہے. جب رب کی نظر رحمت پڑتی ہے, سرکار کے نور کو رب سے حیا کی وجہ سے پسینہ آتا ہے. وہ پسینہ سر انور سے بھی نکلتا ہے, وہ پسینہ چہرے سے بھی نکلتا ہے, وہ پسینہ مبارک سینے سے بھی نکلتا ہے, وہ پسینہ مبارک قدموں سے بھی نکلتا ہے. اب سنیے ذرا, مصطفیٰ ابو القاسم ہے, مصطفیٰ عطا کرنے والے ہیں, مصطفیٰ وجود دینے والے ہیں, مصطفیٰ تقسیم کرنے والے ہیں. وہ پسینے کے قطرے جو سرکار کے سر انور سے نکلتے ہیں, رب اس سے فرشتوں کو پیدا کرتا ہے, فرشتوں کو وجود عطا کرتا ہے. جبریل بھی اسی پسینے سے, میکائیل بھی اسی پسینے سے, اسرائیل بھی اسی پسینے سے, اسرافیل بھی اسی پسینے سے. اور وہ پسینے کے قطرے جو سرکار کے چہرے سے نکلتے ہیں, رب اس سے اپنی عرش کو پیدا کرتا ہے, اسی سے کرسی کو بناتا ہے, اسی سے چاند کو بناتا ہے, اسی سے سورج کو پیدا کرتا ہے, اسی سے حجاب عصمت کو پیدا کرتا ہے. اور وہ پسینے کے قطرے جو سینے سے نکلتے ہیں, رب اس سے انبیاء کو پیدا کرتا ہے, اولیاء کو پیدا کرتا ہے, علماء کو پیدا کرتا ہے, شہداء کو پیدا کرتا ہے. مطلب یہ ہے, حضرت آدم مصطفیٰ کے پسینے سے, حضرت نوح مصطفیٰ کے پسینے سے, حضرت موسیٰ مصطفیٰ کے پسینے سے, حضرت عیسیٰ مصطفیٰ کے پسینے سے, حضرت ابراہیم مصطفیٰ کے پسینے سے, اولیاء مصطفیٰ کے پسینے سے, علماء مصطفیٰ کے پسینے سے ہے. اور وہ پسینہ جو مبارک ابروؤں سے نکلتا ہے, رب اس سے ہم ایمان والے مردوں کو پیدا کرتا ہے, ایمان والی عورتوں کو پیدا کرتا ہے. اور وہ پسینہ جو قدموں سے نکلتا ہے, رب اس سے زمین کا فرش بچھا دیتا ہے. درخت اسی پسینے سے, پانی اسی پسینے سے, پرندے اسی پسینے سے. تو مصطفیٰ ابو القاسم ہیں, عطا کرنے والے ہیں, تقسیم کرنے والے ہیں. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے, انبیاء کی نبوت مصطفیٰ کے صدقے میں, اولیاء کی ولایت مصطفیٰ کے صدقے میں, علماء کا علم مصطفیٰ کے صدقے میں, یہ چاند بڑا چمکنے والا یہ بھی مصطفیٰ کے صدقے میں, یہ سورج بڑا چمکنے والا یہ بھی مصطفیٰ کے صدقے میں. تو اسی لیے ہمارا ایمان یہ ہے, اس کائنات میں جس چیز کو جو بھی عطا کیا مصطفیٰ کے صدقے میں دیا ہے. اور ہمارا ایمان یہ ہے, ہمارا ایمان یہ ہے, ہمیں رب کا پتہ بھی مصطفیٰ نے بتایا ہے. ہمیں رب کا پتہ بھی ایمان ملا ان کے صدقے, ایمان ملا, قرآن ملا, اور سب سے بڑھ کے یہ رحمان ملا. وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں, مقصد ہی زبان پہ آیا نہیں, بن مانگے دیا, بن مانگے دیا, اتنا دیا دامن میں میرے. تو سرکار ابو القاسم ہیں, اور اللہ نے محبوب کے صدقے غوث پاک کو تقسیم کرنے والا بنایا. اللہ اکبر. آپ کی شان یہ ہے, آپ کے در سے ولایت تقسیم ہوتی ہے, آپ کے در سے ولایت تقسیم ہوتی ہے. اور جب تک آپ کی مہر نہ لگے, جب تک آپ کی, کوئی ولی نہیں بن سکتا, کوئی ولی نہیں بن سکتا. بڑے بڑے مقام والے آئے, بڑے بڑے رتبے والے آئے,
مگر جب تک غوث اعظم کی مہر نہیں نا رب مقام نہیں عطا کرتا. جب آپ نے اعلان کیا نا قدمی حاضی علی راقبات کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. سب نے مانا، سب نے مانا. ایک ولی نے نہ مانا تھا، رب نے ولایت سلب کر دی. ایک تھا صرف، اس نے نہ مانا، رب نے ولایت سلب کر دی. یہ آپ کی شان ہے. مصطفیٰ ابو القاسم ہیں اور ان کے طفیل رب نے آپ کو بھی اختیار عطا کیا ہے. اور آپ کا یہ مقام ہے، ولایت آپ کے درجے آپ کے در سے ملتی ہے. بس یہ آخری بات ہے اور اسی پر ہمارے بیان کا اختتام ہوگا. آپ کے در سے ولی بنتے ہیں، آپ کے در سے قطب بنتے ہیں، آپ کے در سے ابدال بنتے ہیں. اس کائنات کے اندر سب سے پہلے جنہیں یہ مرتبہ دیا گیا، جنہیں یہ اختیار دیا گیا کہ ان کے در سے ولی بنتے ہیں، وہ مولا علی ہیں. وہ کون ہیں؟ مولا علی ہیں. حضرت آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں آئے، یہ بات جو میں بیان کر رہا ہوں قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے اپنی کتاب کے اندر لکھی. اس کائنات میں جب حضرت آدم کا ظہور ہوا، مولا علی کی روح موجود ہے، ابھی جسم موجود نہیں. تو جس کو ولی بنایا گیا، جس کو ولایت عطا کی گئی، جس کو مقام عطا کیا گیا، مولا علی کی روح کے ذریعے دیا گیا ہے. مولا علی کی روح کے ذریعے دیا گیا ہے. اور جب آپ دنیا میں تشریف لے کر آئے، جس کو بھی ولایت عطا کی مولا علی کے در سے ملی ہے، مولا علی کے فیضان سے ملی ہے. جب مولا علی اس دنیا سے تشریف لے کر جاتے ہیں، یہ مقام، یہ مرتبہ حضرت امام حسن کو ملتا ہے، حضرت امام حسن کو ملتا ہے. اب جس کو ولایت ملتی ہے حضرت امام حسن کے در سے ملتی ہے. پھر یہ مقام حضرت امام حسین کو ملتا ہے. پھر یہ مقام حضرت امام حسین کو ملتا ہے. حضرت امام حسین کے بعد امام زین العابدین کو ملتا ہے. امام زین العابدین کے بعد امام جعفر صادق کو ملتا ہے. امام جعفر صادق کے بعد امام موسیٰ کاظم کو ملتا ہے. امام موسیٰ کاظم کے بعد امام علی رضا کو یہ مقام ملتا ہے. امام علی رضا کے بعد محمد تقی کو یہ مقام ملتا ہے. امام محمد تقی کے بعد علی تقی کو یہ مقام ملتا ہے. اور اس کے بعد باری آتی ہے امام حسن عسکری کی، جس کو ولایت ملتی ہے انہی کے در سے ملتی ہے، انہی کے فیضان سے ملتی ہے، انہی کی مہر سے ملتی ہے. پھر ایک وقت آتا ہے امام حسن عسکری دنیا سے تشریف لے کے چلے جاتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں. اب یہ مقام کس کو ملتا ہے؟ عبد القادر کو ملتا ہے. اب یہ مقام کس کو ملتا ہے؟ غوث اعظم کو ملتا ہے. اب یہ مقام کس کو ملتا ہے؟ حسنی، حسینی، سید کو ملتا ہے. اور امام مہدی کے آنے تک، قیامت آنے سے پہلے تک یہ مقام حضور غوث الاعظم کے پاس ہے. بڑے بڑے مرتبے والے ہیں، بڑے بڑے مقام والے ہیں. داتا علی حجویری جیسے بھی آئے، معین الدین چشتی اجمیری جیسے بھی آئے، اور خواجہ بہاؤالدین نقشبند جیسے بھی آئے، خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی جیسے بھی آئے، جنید بغدادی جیسے بھی آئے. مگر غوث اعظم کا مقام یہ ہے، غوث اعظم کی شان یہ ہے، قیامت تک جس کو بھی ولایت عطا کی جائے گی غوث اعظم کے در سے عطا کی جائے گی. جس کو بھی ولایت ملے گی غوث اعظم کے دربار سے ملے گی. شعر سنیے. کیوں نہ ہو قاسم دینے والا، عطا کرنے والا، وہ ولایت بھی دیتے ہیں، جنت بھی دیتے ہیں. کوئی وقت آ جائے نا، نصیب بھی عطا کرتے ہیں. ٹائم مختصر ہے، اسی پر بیان کو ختم کرتا ہوں. کیوں نہ ہو قاسم کہ تو